ڈیولپمنٹ اکنامکس اور اس میں ہم نے کیپٹلزم اور کمیونزم اور سوشلزم وغیرہ پڑھا. تو شروع میں مجھے وہ بہت انٹرسٹنگ لگا, بہت دلچسپ لگا. اور بہت سارے لوگ جو اس ٹائم پہ مارکسسٹ تھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں دس از دی کالنگ, اور یہ مارکسزم اور یہ وہ. تو میں نے اسے پڑھا تو مجھے انٹرسٹنگ لگا, لیکن پھر ایٹ اے سرٹن اسٹیج جب میں نے دیکھا کہ کچھ ڈفرینسز ہیں نظریاتی طور پہ مارکسزم کے ساتھ, مٹیریلزم کے ساتھ, سوشلزم کمیونزم کے ساتھ, تو آئی واز ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دیٹ. اور پھر وہی لوگ جنہوں نے مجھے سکھایا تھا, پڑھایا تھا, ان سے بحث کرنے کی بھی صلاحیت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی, اور وہ پھر کی, اور پھر نظریاتی بنیادوں پہ اختلاف بھی کیا اور نظریاتی بنیادوں پہ راہیں جدا بھی کی. تو یہ ایک اچھے ٹیچر کی نشانی ہوتی ہے. بالکل, وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ اس طرح سے ٹرینڈ کرتا ہے. انہوں نے آپ کے استدلال کو مطلب مانا, جو آپ کے ٹیچر جو مارکسسٹ اس سے امپریس تھے, اور اس پرسپیکٹو میں آپ کو بہت سی چیزیں بتاتے ہوں گے, لیکن جب آپ نے کاؤنٹر نیریٹو ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے ایکسیپٹ کیا؟ نہیں, انہوں نے تو نہیں مانا, وہ تو آج تک بڑے اسی حساب سے اسی نظریے پہ چل رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ میں نے خود سے اپنے لیے ایک سمت کا تعین کیا اور اس سمت میں چلنا شروع ہو گیا. ویسے آپ کس پروسیس سے گزرے؟ بہت انٹرسٹنگ, اگر آپ تھوڑی روشنی ڈال پائیں کہ مارکسسٹ ایک بہت بڑے مارکسسٹ آپ کو پڑھا رہے ہیں سب کچھ اور ایک خاص پرسپیکٹیو سے, اس کے باوجود آپ نے مکمل طور پہ ایک ڈفرینٹ اس کو آپٹ کیا, پڑھا, تو یہ ایسی کون سی کانٹراڈکٹری چیزیں نظر آئیں جو آپ مارکسزم سے تھوڑا بیونڈ نکلے اور آپ نے اس کو غلط؟ بات یہ ہے کہ مارکسزم یا سیکولرزم یا مٹیریلزم, یہ جتنی بھی ورلڈلی فلاسفیز ہیں, یہ بہت حد تک انسانوں کی اور حقوق کی بات تو کرتی ہیں. مارکسزم بنیادی طور پہ تو یہی ہے کہ جو مزدور طبقہ ہے, کسان طبقہ ہے, ورکنگ کلاس ہے, جس کو لینن پرولیٹیریٹ بولتا تھا, ان سب کے حقوق کی وہ لوگ بات کرتے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب میں نے اس کو ذرا پڑھا گہرائی میں جا کے, تو مجھے اندازہ ہوا کہ ان فلاسفیز کی کانٹرڈکشن ہے ود آئیڈیلزم. اور جتنی بھی ریلیجس فلاسفی ہے ہماری, جتنے بھی مذاہب ہیں, چاہے وہ دین اسلام ہے, چاہے وہ جوڈزم ہے, چاہے وہ کرسچینٹی ہے, یا وہ کوئی اور مذہب ہے, ٹھیک ہے, تو اٹ از آئیڈیلزم ورسز مٹیریلزم. ٹھیک ہے, سو دا فلوسافک فاؤنڈیشن آف مارکسزم لائڈ ان مٹیریلزم ایز اپوز ٹو آئیڈیلزم, جس کے اوپر دین کی بنیاد کھڑی ہوتی ہے. تو وہاں پر جا کر میرا اختلاف ہوا. تو میں ہمیشہ سے بڑا فیسنیٹ ہوتا ہوں جب میں کائنات کے بارے میں سوچتا ہوں. کوزمولوجی آپ پڑھتے ہیں, اب آپ اپنے سولر سسٹم کو دیکھیں, آپ اس یونیورس کو دیکھیں, دی ایکسپینڈنگ یونیورس کا بھی جو کانسیپٹ آیا ہے, اور گیلیکسیز کا, بلینز اینڈ ٹریلینز آف گیلیکسیز, اور اس کے اندر بلینز اینڈ ٹریلینز آف سولر سسٹمز, اور ان سولر سسٹمز میں سے ایک سولر سسٹم کا ایک سیارہ جس کا نام زمین ہے, اس کے ایک بر اعظم کے, ایک ملک کے, ایک شہر کے, ایک علاقے میں اس وقت میں اور آپ بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں. تو ہمارے لیے تو ابھی یہی دنیا ہے نا, جہاں تک ہماری حد نگاہ ہے یا قوت سماعت ہے, ہمارے لیے یہی دنیا ہے اس وقت. بالکل. اس کے ذریعے جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں, میکسیمم ہماری آواز یا ہماری ایکسیس وہاں تک ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب تھوڑا سا زوم آؤٹ کریں, تو آپ کو پتہ لگتا ہے وہ پیل بلو ڈاٹ, وہ کارل سیگن نے جو کتاب لکھی تھی, اس کے اندر وہ 6 ارب کلومیٹر کے فاصلے سے وہ جو روبوٹک اسپیس کرافٹ تھا, جب اس نے زمین کی تصویر لی, تو اس زمین کی کائنات میں جو حیثیت ہے وہ نظر آتی ہے, بالکل ڈاٹ کے برابر. اور وہ پھر اس کے اندر لکھتا ہے کہ جتنے یہاں پر آئے بڑے بڑے لیڈرز اور سپر اسٹارز اور پولیٹیشینز اور جنرلز اور وار لارڈز اور ایوری کنگ اینڈ پیزنٹ, ٹھیک ہے, ایوری پریچر آف مورالٹی, وہ اسی چھوٹے سے نقطے پر آئے اور چلے گئے. کوئی اپنے وقت کا سکندر اعظم تھا, کوئی وقت کا جولیس سیزر تھا, کوئی آج بھی اپنے آپ کو بہت بڑی توپ سمجھتا ہے, لیکن فار اے فریکشن آف اے مومنٹ, ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے کہ آن دس موٹ آف ڈسٹ, یعنی کہ ریت کے ذرے پہ, سسپینڈیڈ ان اے سن بیم, یعنی کہ سورج کی کرن پہ جو معلق ہے ایک چھوٹا سا یہ مٹی کا ذرہ, اسی کے اوپر یہ سارے آئے ہیں, اور انسان اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے. تو یہ جو اتنی بڑی یونیورس ہے نا فوزان صاحب, میں واقعی میں بڑا فیسنیٹ ہوتا ہوں کہ مطلب کہ آپ دیکھیں کہ دیر از اے سرٹن وے یہ ارتھ کی موومنٹ ہے, یہ دن رات موسموں کا تغیر و تبدل, ٹھیک ہے, اور یہ سولر سسٹم, اور پھر یہ ایسٹیرائڈز جو اسپیس میں گھوم رہے ہیں, زمین کی طرف آتے ہیں, بٹ سم ہاؤ نہیں ٹکراتے ہیں.
کچھ تو ہے, کوئی اور گریویٹیشنل فورس ان کو اپنی طرف پل کر لے. جس دن کوئی ایسٹرائڈ ٹکرایا, دیٹ مائٹ بی دا ڈے آف ججمنٹ, روز قیامت, جس کا اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو گرینڈ ڈیزائن ہے, یہ گرینڈ ڈیزائن ہے, یہ کسی کریٹر کے بغیر نہیں ہو سکتا. غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانی ہے. ایک چیز جو لاسٹ میں نے سب سے زیادہ, مجھے ایک چیز کے اوپر میں ڈھونڈتا تھا کہ کسی سے اس حوالے سے اس بارے میں پوچھوں. 2014 میں جب میں امریکہ میں تھا نا, تو تقریباً کوئی 1.5-2 ماہ کے لیے امریکہ میں نے کوئی زیادہ ٹریولنگ نہیں کی, اور زیادہ میں نے کتابیں ہی پڑھی وہاں پہ. بارنز اینڈ نوبل ایک وہاں پہ کتابوں کی دکان ہے, تو میرا زیادہ تر وقت وہیں گزرتا تھا. میں جاتا تھا, کوئی کتاب خریدتا تھا. حالانکہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ جب آپ یہاں پر تھے تو آپ کو تعلیم شلیم میں پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا, وہاں پہ آپ نے کتابوں میتھمیٹکس میں نہیں لگتا تھا, اکاؤنٹنگ میں نہیں لگتا تھا, لیکن سوشل سائنسز, ریلیجن, فلسفی, ہسٹری, سائیکالوجی, پولیٹیکل سائنس, ان چیزوں میں لگتا تھا. مسئلہ یہی ہے نا, ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا پرابلم ہے. ٹھیک ہے, بچے کو, وہ جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ ہر بچے کا اپنا ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے, اس کے مطابق میرے خیال میں چوائسیز ہونی چاہیے. اب میرے ذہن میں 4تھی جماعت سے ڈل گیا, کیونکہ میرے والد صاحب کیمیکلز کا کاروبار کرتے ہیں, اور وہ پیسٹیسائڈس مینوفیکچرنگ پلانٹ ایک لگانے کی کوشش کریں, تو مجھے کیمیکل انجینئر بنا. وہ کیمسٹری جب پڑھی, پیریوڈک ٹیبل, H2O, کاربن ڈائی آکسائڈ, آئی ڈونٹ نو واٹ فارمولاز, تو میری سمجھ میں نہیں آیا بالکل, کیونکہ وہ دیٹ واز جسٹ ناٹ مائی کالنگ. تو میں گوئنگ بیک ٹو امریکہ, تو وہ جب میں کتابیں پڑھ رہا تھا اور اس ٹائم پہ میں دیکھتا تھا, تو میں نے دیکھا کہ ویسٹ میں بہت بڑے پیمانے پہ کچھ یہ جو سیکولرسٹس ہیں, وہ یہ ڈبیٹ کر رہے ہیں خدا کی ایگزسٹنس کے حوالے سے. وہ انسان بحث کر رہے ہیں خدا کی ایگزسٹنس پہ, خدا کے وجود پہ بحث ہو رہی ہے امریکہ میں. بڑے بڑے ہالز ہیں, ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک رچرڈ ڈاکنس یہاں پہ اس کی کتاب پڑھی ہوگی, آ رہا ہے اور خدا کے وجود پہ بات کر رہا ہے. تو وہ جس طرح سے بات کر رہے تھے, تو میں نے پھر ان باتوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی. بہت ساری باتوں کے جواب مجھے مل گئے. ایک چیز کے حوالے سے مجھے جواب نہیں مل رہا تھا, اور وہ چارلز ڈارونز تھیوری آف ایوولوشن تھی. اچھا, مطلب کہ میں ابھی تک 2014 تک یہی سمجھتا تھا کہ ریلیجن کو سب سے بڑا آنسلاٹ یا اٹیک جو کیا ہے وہ میٹیریلزم اور مارکسزم نے کیا ہے یا کمیونزم نے کیا. اچھا, لیکن 2014 میں مجھے احساس ہوا کہ بہت بڑا حملہ مذہب پر جو ہوا ہے وہ چارلز ڈارون تھیوری آف ایوولوشن کا ہے, جس کی بنیاد پہ جتنے بھی سیکولرسٹ ہیں یہ مذہب کی نفی کرتے ہیں. تو وہ اس کے اوپر میں نے ریسرچ کرنا شروع کیا کہ ڈارونز تھیوری آف ایوولوشن, اور وہ کہتے ہیں جی قرآن میں ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب زمین پر بھیجا, اور اس کے بعد پھر مولانا طارق جمیل کو میں نے سنا جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب پڑھتے ہیں, جی, تو میرے خیال میں وہ 82-83 نیمز لیتے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام سے جا کے آپ کی لڑی ملا دیتے ہیں. تو یہ چارلز ڈارون کی تھیوری آف ایوولوشن جو بات کرتی ہے, اور وہ جو ہیومن فاسلس کی بات کرتی ہے کہ آج سے اتنے لاکھ سال پہلے بھی انسان ایگزسٹ کر رہا تھا. تو اگر ہم بائبل کو دیکھیں تو بائبل بھی حضرت آدم علیہ السلام, ایڈم اینڈ ایو کے حوالے سے میرے خیال میں 10-12 ہزار سال پہلے کی وہ بات کرتے ہیں. 10-12-15 ہزار سال پہلے وہ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا ظہور ہوا تھا کرۂ ارض پہ. دوسری طرف سائنس سے کہہ رہی ہے کہ انسان تو ایگزسٹ کرتا تھا لاکھوں سال پہلے سے. آج کا انسان جو ہے یہ ہومو سیپین ہے. اس سے پہلے کا جو انسان تھا اس کو ہومو نیانڈرتھل کہتے تھے یا ہومو ایریکٹس کہتے تھے, جو ہومو سیپین جیسا یعنی کہ آج کے انسان جیسا تو تھا, لیکن ایگزیکٹلی یہ نہیں تھا, اس کی کوئی نیم شکل تھا. تو کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ ریکارڈ ہے, فاسلز ہیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان پہلے سے ایگزسٹ کر رہا تھا اور پہلا انسان 12,000 سال پہلے آیا. تو وہ میں نے مختلف علماء کو جب سنا تو مجھے جواب نہیں ملا. ایک دفعہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے میری ملاقات ہوئی, تو میں نے ان سے بھی یہ پوچھا کہ ڈارونز تھیوری آف ایوولوشن کا جواب کیا ہے, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے میں نے ان سے پوچھا. تو انہوں نے جو جواب دیا وہ بھی تسلی بخش نہیں تھا. صحیح ہے. ایونچولی مجھے جواب ملا قرآن میں ہی تھا, لیکن کیونکہ ہم اتنا غور نہیں کرتے, فکر نہیں کرتے ہیں, تو پروفیسر رفیق اختر صاحب نے اپنے ایک لیکچر میں بات کی اور وہ سورۃ الانسان کی پہلی آیت کا حوالہ دیا, جس میں اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ تم پر زمانے پر ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب تم کوئی قابل ذکر شے نہ تھے. یعنی کہ انسان ایک ایسے اسپیشیز کے طور پہ تم پر زمانے میں ایک وقت ایسا بھی تھا
کہ تم کوئی قابل ذکر شے ہی نہیں تھے. اس کے بعد جب آدم علیہ السلام کا ظہور ہوا، انسان جو پریمیٹیو ایج جو آج سائنس بتاتی غاروں میں رہتا تھا، آدم خور تھا، جانوروں کی طرح رہتا تھا، سٹون ایج جس کی بات کرتے ہیں. تو پھر جب وہ تیار ہو گیا ہومو سیپین، خدا نے مختلف مراحل سے اس کو گزارا، دا پروسیس آف ایولیوشن، ارتقاء کے عمل سے وہ گزرا. تو اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا ظہور، اور اس کے بعد پھر خدا کا پیغام انسانیت تک پہنچا. تو وہ چیز جو ہے مجھے پھر پتہ لگی، تو وہ کافی میرے لیے سیٹسفائی آپ اس سے کافی آپ کا ہوا. اچھا، اس کے بعد ایک اور اسی تھوڑا سا آگے چل کے لنکن انز میں آپ جب گئے، اس کے بارے میں ایک مت کہہ لیں یا جو بھی ہے کہ اس کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ جو لا میکرز ہیں وہاں پہ 100 لا میکرز کا ایک بورڈ لگا ہوا ہے، اور ٹاپ نمبر 1 جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے ایز اے لا گیور یا لا میکر اس میں. لیکن ایک بہت مشہور کتاب ہے، اس میں ایک مشہور آتھر نے جو ہے اس بات کی نفی کی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں اور یہ صرف قصے کہانی ہے. وہ اسٹینلی والپرٹ نے لکھا ہے. اسٹینلی والپرٹ، یہ پڑھی ہے کتاب. آپ بتاتے خود وہاں پہ گئے، آپ کی کیا آبزرویشن انالیسس ہے؟ کیا ایسا تھا، کوئی ایسی لسٹ بنائی گئی تھی؟ اچھا فوزان، میں گیا ہوں لنکنز ان میں 2005 میں، 2005 سے 2006 بارٹ لا میں نے کیا. تو میں جب وہاں پہ گیا ہوں تو وہاں پہ قائد اعظم محمد علی جناح کا پورٹریٹ تو لگا ہوا ہے لنکنز ان کے گریٹ ہال کے باہر. صحیح ہے. لیکن پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم کا نام نہیں تھا. اچھا. تو میں نے بڑا پوچھا ان سے، جاننے کی کوشش کی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے اسٹینلی والپرٹ نے لکھا ہے کہ جناح یہ کہتے ہیں کہ میں نے لنکنز ان کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ لا گیورز آف دا ورلڈ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا. اچھا، ایک انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ جتنے بھی انڈینز ہیں وہ گریز ان میں جاتے ہیں بارٹ لا کرنے کے لیے، کیونکہ مہاتما گاندھی گریز ان سے پڑھا ہوا تھا، نہرو وہاں سے پڑھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور قائد اعظم گئے تھے لنکنز ان میں، تو پاکستانی لنکنز ان میں جاتے ہیں. اچھا، انٹرسٹنگ. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ جب لنکنز ان میں نے ان سے پوچھا، ان کا جو بھی اسٹاف وغیرہ تھا، کچھ ٹیچرز وغیرہ وہاں پہ تھے، تو انہوں نے کہا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، یہاں پہ تو کوئی ایسا بورڈ نہیں تھا. تو وہ پورا 1 سال مجھے نہیں ملا، اور 2006 میں پاس آؤٹ کر گیا. اس کے بعد میں پاکستان واپس آ گیا. تو مجھے نہیں اس کا، مجھے لگا کہ شاید اسٹینلی والپرٹ ہی ٹھیک کہہ رہے. لیکن 2011 میں دوبارہ لنڈن گیا. اچھا. اور تب میں ایک نجی ٹیلی ویژن کے ساتھ منسلک تھا، اور لنڈن میں میں نے کچھ پروگرامز ریکارڈ کیے اس زمانے میں. ہاؤس آف لارڈس میں نے لارڈ نذیر صاحب کو انٹرویو کیا، اور ذوالفقار مرزا ان دنوں بہت بول رہے تھے الطاف حسین کے خلاف، تو وہ بھی لنڈن میں تھے، ان کا انٹرویو کیا. کچھ آؤٹ ڈور میں نے کیا. ایکسپریس میں تھا آپ؟ میں ڈان میں تھا. ڈان میں. صحیح ہے. تو لنکنز ان کا جو رجسٹرار ہے اس سے میں جا کے ملا اس ٹائم پہ، تب میری ایکسیس تھی، تب اس سے پہلے نہیں میں مل سکتا. تو اس سے جا کے میں نے پوچھا، تو اس نے مجھے کہا جناح واز رائٹ. اچھا، رجسٹرار. ہاں، اس نے کہا جناح واز رائٹ. Amazing. اچھا، یہ تو اب مجھے پتا تھا کہ جو گریٹ ہال ہے لنکنز ان کا، اس میں وہ اسٹوڈنٹ بیرسٹرز ڈائن ان کرتے تھے، یعنی کہ ہمارا جو کورس ہے وہ بڑا کمپیٹیٹیو ہوتا تھا. کوئی 13-14 سبجیکٹس آف لا ہیں جو آپ نے پاس آؤٹ کرنے ہیں، پلس آپ نے وہ اس کو بولتے تھے کوالیفائنگ سیشن، کہ وہ آپ نے ڈنرس کرنے ہیں. اس میں دے یوز ٹو ٹیچ یو ہاؤ ٹو بہیو لائک اے بیرسٹر، ہاؤ ٹو انٹریکٹ، ٹاک لائک اے بیرسٹر. اس میں شیری بلیر فرسٹ لیڈی تھی، کبھی وہ آئی ہوتی تھیں، کبھی یورپین کورٹ آف جسٹس کے کوئی جج صاحبان ہوتے تھے، کبھی کوئی برٹش پارلیمنٹ کے ممبرز ہوتے تھے. تو ان کے ساتھ ہمیں بٹھا دیا جاتا تھا اور گفتگو ہوتی تھی اور کھانا کھاتے تھے. تو سامنے گریٹ ہال میں نا ایک بڑا سا پورٹریٹ لگا ہوا تھا، اس میں کچھ تصاویر تھیں. ایک تصویر تھی اس کے سر پہ وہ تھا گرین ٹربن تھی اس تصویر کے. اچھا. باقی اور بھی کچھ تصویریں تھیں اور سائڈوں پہ بھی کچھ تصویریں لگی ہوئی تھیں. تو اس نے مجھے بولا کہ وہ جو بڑی تصویر وہاں پہ لگی ہوئی ہے نا، اس کے پاس بورڈ لگا ہوتا تھا. جناح جب یہاں پر آئے تھے تو انہوں نے وہ بورڈ دیکھا تھا، لیکن پھر مسلم اسٹوڈنٹس کو یہ گمان ہوتا تھا کہ تصویر کے ساتھ بورڈ لگا ہوا ہے تو یہ کہیں تصویر ان ناموں کی طرف تو اشارہ نہیں کر رہی ہے، کیونکہ ہم اپنے مذہب میں ہم تو نہیں کسی قسم کی کوئی تصویر جو ہے وہ مقدس ہستیوں کے خاص طور پہ نہیں کرتے. صحیح ہے. تو ان کے سینٹیمنٹس کا احترام کرتے ہوئے انہوں نے پھر وہ بورڈ ہٹا دیا. اچھا. ٹھیک ہے، کہ کسی قسم کی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ. لیکن وہ بورڈ ایگزسٹ کرتا تھا اور جناح واز رائٹ. پھر میں نے کہا وہ بورڈ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ اسٹور روم میں ہے. اچھا. تو میں نے کہا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا دکھا سکتے ہیں. دین ہی ٹک می ٹو دا اسٹور روم، اور میں نے وہ بورڈ وہاں سے انہوں نے نکالا اور میں نے کیمرے پہ دکھایا، پروگرام میں ریکارڈ پہ. ہاں. اچھا، اس پہ آپ نے پروگرام کیا ہوا ہے؟ جی کیا ہوا ہے، ڈان پہ 2011 میں کیا ہوا ہے. ہم نے اسٹینلی والپرٹ کو غلط ثابت کیا. زبردست.